الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا۔ اللہ کا شکوہ یاد رہا اور اپنی شرارت بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا ہے شیشے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ کیا کذب و زنا، کیا بغض و دغا، ہر ایک ہمارا فعل برا۔ عزت کے لٹیرے بن بیٹھے، عزت کی حفاظت بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ داڑھی کو تم نے صاف کیا اور دل کو نبی کے چاک کیا۔ جس کام سے خوش ہوتا ہے خدا، وہ کام مسلمان بھول گئے۔ دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے۔ دولت کے پجاری بن بیٹھے، عہدوں کے پجاری بن بیٹھے۔ قارون کی پیروی کرنے لگے، آقا کی نصیحت بھول گئے۔ ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے۔ غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا ہم پر یہ احسان ہے، حالانکہ اگر غور کیا جائے تو انسان پاؤں کے ناخن کے پوروے سے لے کر سر کے بالوں تک سارا کا سارا اللہ کی نعمتوں کے اندر، اللہ کے احسانات کے اندر ڈوبا اور غرق ہے۔ مگر ہم پر جو اس کا سب سے بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا، مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا، مومنوں کے گھروں کے اندر پیدا فرمایا۔ میرے بھائیوں، آج جس رخ پر امت محمدیہ چل رہی ہے، آج جس راستے کو امت محمدیہ نے اپنا رکھا ہے، امت محمدیہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بالائے طاق رکھ کر، آپ کی سنتوں کو توڑ کر، دنیا داری کو دیکھتے ہوئے، اپنے دوستوں کی رضامندی کو
دوستوں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے، اپنے رشتہ داروں کی خوشی کو دیکھتے ہوئے قرآن کریم کی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو بالائے طاق رکھ رہا ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے۔ کہنے کے لیے مسلمان ہے، مگر اپنے دوستی کی خوشی کی خاطر یا اپنی خوشی کی خاطر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ نکال رہا ہے۔ ہاں وہ مغرب کا علاقہ ہو یا مشرق کا، ہاں وہ شمال کا علاقہ ہو یا جنوب کا، ہاں وہ گھر دیندار ہو یا عام لوگوں کی طرح جو دین سے بالکل غافل ہیں، جن کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے شریعت کیا ہے، قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے، کیا مقصد تھا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی سب ایک الگ دھن کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ دھن کیا ہے؟ شادیوں کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو مٹانا، یہ آج بکثرت پایا جا رہا ہے۔ لیکن میں ان تمام تر رسومات کو آج کے اس مختصر سے وقت میں نہیں ذکر کر سکتا، حالانکہ میں کرتا رہتا ہوں، پچھلی سال شادی ہوئی، گزشتہ سال شادی ہوئی، ان میں بھی ذکر کیا، لیکن آج ایک خاص ٹاپک کے متعلق آپ کو بتانا ہے، اور وہ خاص ٹاپک ہے شادی کے موقع پر جو آج ہمارے نوجوان لڑکے آتش بازی اور گانا باجے کا جو پروگرام چلا رہے ہیں، اور وقت بھی کیا، رات کے کوئی ایسا وقت کہ سمجھیں گے کہ لوگ تو سو رہے ہیں، کیا کسی کو پتا چلے گا کہ آتش بازی کری ہے یا نہیں کری ہے، گانے کا پروگرام چلایا یا نہیں چلایا، رات کے بالکل اخیر پہرے کے اندر۔ یہ ایک دو گھروں کی بات نہیں، آج یہ بکثرت شادیوں کے موقعوں پر، بلکہ میرے بھائی ایک بات تو عجیب سننے میں آئی کہ شادی تو دور ہے، اس سے پہلے ہی جو ہلدی کی رسم کی جاتی ہے، ہلدیوں پر چھوٹے چھوٹے جو ڈی جے ہوتے ہیں، ان کو ہلدی لگانے پر چھوٹے چھوٹے ڈی جے کو بجایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا جنازہ ایسے موقعوں پر گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ آج امت محمدیہ جو کھڑی ہے، کہاں پر کھڑی ہے؟ وہ مغربی طریقے پر کھڑی ہے، وہ فرنگی طریقوں پر کھڑی ہے، وہ غیروں کے طریقے کو اپنا کر کھڑی ہوئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج امت محمدیہ جو پریشان ہے۔ کسی بھی ملک کی بات سن لیں، اگر اس ملک کے اندر کوئی قوم پریشان ہوگی، ذلت والی زندگی گزار رہی ہوگی، پریشان کن زندگی گزار رہی ہوگی، تو اس قوم کا نام ہوگا مسلمان کو۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ایک وہ بھی تو تھے جنہوں نے چہار دانگ عالم کے اندر اپنا دبدبا جنہوں نے بجان دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حکومت ایسی حکومت کہ ایک مرتبہ مدینہ کے اندر زلزلہ آیا، حضرت عمر اپنے پاؤں کو اس مدینہ کی مٹی پر، زمین پر پاؤں مار کر یہ کہتے ہیں، اے مٹی، اے زمین، تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیری پشت پر انصاف نہیں کیا؟ کیا عمر نے تیری پشت پر انصاف نہیں کیا ہے؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اسی وقت وہ زلزلہ ختم ہو گیا۔ دریائے نیل جو آج تک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو بتلا رہا ہے کہ جب دریائے نیل کے اندر پانی خشک ہو جاتا تھا تو لوگ اپنے طریقے پر اس کو بھیڑ دیتے تھے، بھیڑ چڑھاتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک رقعہ لکھا، اور یہ رقعہ لکھا، اے دریا، اگر تو شیطان کے حکم سے چلتی ہے تو مت چل، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے، عمر تجھ کو حکم کر رہا ہے، خطاب کا بیٹا تجھے حکم کر رہا ہے، اے دریائے نیل تو اسی وقت چل جا۔ لوگ ہنس رہے تھے،
कुफ्फार हंस रहे थे, ये दरिया के अंदर जो बोलती नहीं है, दरिया के अंदर जिसके अंदर समझ नहीं है, दरिया के अंदर जिसके अंदर समझने की सलाहियत मौजूद नहीं है, अकल नहीं है, उसके अंदर ये रका डाल रहे हैं। मगर हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही अपना वो रका उस दरिया के अंदर डाला, वो दरिया चलना शुरू कर दिया और आज तक दरिया नील चल रहा है। ये लोग कि जिन्होंने अपनी ऐसी बादशाहत की, इस तरह इज्जत की जिंदगी गुजारी कि इनका हुक्म पानी पर चल रहा है, इनका हुक्म मिट्टी पर, जमीन पर चल रहा है, इनका हुक्म आग पर चल रहा है, आग पर। मदीना के अंदर एक आग बड़ी तेजी के साथ आ रही है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी को कोड़ दिया, एक कपड़ा, उन्होंने कोड़ा बनाया और उन्होंने उसको इस तरह मारना शुरू कर दिया कि जिस तरह एक डंगर को मारा जाता है, और आग वो जहां से निकली थी वही आग चली गई। मगर इन लोगों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को मानकर, कुरान की तालीमात पर अमल करके दुनिया के अंदर अपना डंका बजाया। ईरान को फतह करने वाले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला अन्हु है, जिसका नाम फारस था, जिसके अंदर मजूसी लोग रहते थे। किसरा जिसकी हुकूमत का दबदबा इस तरह बजता था जिस तरह आज अमेरिका का बजता है। तो उस किसरा के टुकड़े करने वाले कौन? एक सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रजी अल्लाह ताला, और दौर भी किन का दौर? हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर। आपके दौर के अंदर ईरान को फतह कर लिया गया, जिसका पुराना नाम फारस। कैसर जिसकी तख्त का दबदबा दुनिया के अंदर गूंज रहा था, इसके हुकूमत भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने के अंदर पाश हुई। ये कैसर और किसरा, ये दो बड़ी ताकतवर हुकूमत थी। किसरा ये फारस के अंदर इसकी हुकूमत थी, और कैसर इसकी रोम के अंदर थी। तो ये लोग थे जिन्होंने दुनिया के अंदर अपना दबदबा इन्होंने सजाया, अपना दबदबा, अपने दबदबे का डंका बजाया। किस लिए? बल्कि इन लोगों ने अपने घोड़ों को दरियाओं के अंदर चला दिए। दरिया ने इनके घोड़ों को डुबोया नहीं, इनको डुबोया नहीं। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था दरिया के इस मंजर को खींचकर कि जब इन्होंने अपने घोड़े दरिया के अंदर दौड़ा दिए। अल्लामा इकबाल ने यूं नक्शा खींचा, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मगर आज उम्मत मुस्लिमा जो जिल्लत व खारी की जिंदगी गुजार रही है, उसका बैकग्राउंड, पसे मंजर कुरान से रिश्ता तोड़ना, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से रिश्ता तोड़ना, आपकी सुन्नतों को मिटाना। बताओ जरा, थोड़ी देर के लिए आप अल्लाह के नबी की सुन्नतों को ऊपर बारह ताक रखकर आप ढोलक बजा रहे हो, आतिशबाजी कर रहे हो, गाने बजा रहे हो, या हल्दी में आप छोटे डीजे बजाकर आप पूरे महल्ले को, अपने घर वालों को सुना रहे हो, थोड़ी देर की खुशी में कि आपको मिल जाता है। लेकिन तजर्बे की बात है, ऐसी शादियां कामयाब नहीं हुई हैं। हमने खुद देखा, सुना, अपने बड़ों से सुना, उलमाए किराम से सुना, जो अपने बयानात के अंदर बताते हैं कि जिन शादियों के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों को मिटाया गया, क्योंकि जब मिटा दिया गया तो उस शादी के अंदर बरकत ही नहीं रही। बेबरकत वाले काम करे तो उस शादी का नतीजा बर्बादी देखा है। और फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा है। और आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे हुक्म दिया है कि मैं बांसुरी, तंबूर, सलीब और उमूर जाहिलियत के तमाम कामों को मिटा दूं। हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिला शुबा
مجھے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ڈھولک، سارنگی اور تمام آلات موسیقی کو توڑ دوں۔ اب ذرا ہم غور کریں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جن کے ہم نام لیوا ہیں، وہ دنیا سے ناچ گانا مٹانے کے لیے تشریف لائے، وہ دنیا سے ڈی جے، ڈھولک، سارنگی، میوزک، آتش بازی، ان تمام جاہلیت کے کاموں کو مٹانے کے لیے تشریف لائے، اور ہم آپ کے مقصد کی مخالفت کریں، آپ کے مقصد کی ہم مخالفت کریں، یہ کتنا افسوس اور خطرے کی بات ہے۔ ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے، ان کی تابع داری کرتے ہوئے ڈی جے، ڈھولک، آتش بازی اور جتنی بھی غیر رسومات ہیں ان کو ہم بالاتاق رکھیں۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سامنے رہنی چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار کے اندر ہے، کوئی تو ہوتا جو آج کے اس پرفتن دور کے اندر یہ کہوے کہ بھائی تم ڈی جے کیوں بجا رہے ہو، تم آتش بازی کیوں کر رہے ہو، کوئی تو یہ بات کہتا کہ تمہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا پاس نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کا لحاظ نہیں ہے، کوئی تو وہ کہتا جو حضرت حذیفہ بن یمان نے کسریٰ کے دربار کے اندر کہا تھا کہ میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسریٰ کے دربار کے اندر ہیں، آپ مذاکرات کرنے کے لیے آئے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، آپ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لینا چاہیے، نہیں معلوم کہ کھانے کی برکت اس لقمے کے اندر رکھی گئی، آپ کو وہ حدیث یاد آ گئی اور آپ نے وہ لقمہ اٹھانا چاہا، برابر والے ساتھی نے یوں پونی ماری اور یہ کہا اے حذیفہ آپ جانتے ہیں آپ کہاں پر ہیں؟ کہا مجھے معلوم ہے، میں کسریٰ کے دربار میں ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں کسریٰ کون ہے؟ کسریٰ اس وقت دنیا کی سپر پاور حکومت ہے، آپ اس حکومت کے دربار کے اندر یہ حرکت، یہ اس طرح غریض والی حرکت کریں گے، یہ لوگ آپ کو کیا سمجھیں گے؟ یہ آپ کو عزت نہیں دیں گے، یہ آپ کو گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے، ذلت والی نظر سے دیکھیں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کی اس بہادری پر قربان جائیں، آپ کی شجاعت پر قربان جائیں، آپ کی جرأت پر قربان جائیں، آپ نے کہا اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو آج ہو کوئی ایسا جو یہ کہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے، ان دوستوں کی وجہ سے، جو دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی شادی کے اندر ڈی جے بجانا، آتش بازی خوب کرنا، جب تیری وائف اترے اس کے اترنے پر خوب تم اوپر جو میزائل جو چھوڑی آتی ہیں جس میں روشنی سے نکلتی ہے کہ تم خوب وہ پٹاخے چھوڑنا، خوب تم آتش بازی کرنا، کوئی تو ہوتا اور کہتا کہ نہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت تم بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں، تم احمق دوستوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، مگر اللہ کے نبی کی سنت کا لحاظ نہیں ہے، آپ کی سنت کا پاس نہیں ہے، آپ کی سنتوں کو مٹایا جا رہا ہے، شادیوں کے موقع پر آپ میرے بھائیو اگر اللہ اسلام سے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو منہ دکھانا ہے، اگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیشی ہونے کا عقیدہ اور یقین ہے، تو میرے بھائیوں آج اللہ کے گھر کے اندر اس چیز کا عزم کریں، سبھی بھائی اس چیز کا عزم کریں کہ انشاءاللہ جس شادیوں کا سیزن ہے، جس شادی کے اندر آتش بازی ہوگی، جس شادی کے اندر ڈی جے باجا ہوگا، کیونکہ آتش بازی سے بڑا گناہ گانا بجانا ہے، خواہ وہ گانا بجانا موبائل کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ گانا بجانا ڈھولک کے ذریعے سے ہو، خواہ وہ گانا بجانا چھوٹے ڈی جے کی وجہ سے ہو، سب بھائی اللہ کے گھر کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر محبت ہے، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا واسطہ، آپ اللہ کے گھر کے اندر اس چیز کا عزم کریں کہ جس شادی کے اندر آتش بازی ہوگی، جس شادی کے اندر ڈھولک، ڈی جے، گانا باجا ہوگا، ہم اس شادی کے اندر شرکت نہیں کریں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے۔ بھائی آپ ساتھ دیجئے گا، کہیں کہ انشاءاللہ ہم اس شادی کے اندر شرکت نہیں کریں گے، ہماری کوئی فیملی اس شادی کے اندر شرکت نہیں کرے گی،
پھر مجال ہے کوئی سا کر کے دکھا دے اپنی دوستی کی خاطر کہ میرے دوست نے یہ کر دیا، پھر میرے دوست نے کر دیا تھا، میرے دوست لے آئے تھے چھوٹا دیجا، پھر کوئی کر دے گا؟ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر روک کریں، روک بھی زبردست طریقے سے، ایک اس کو ایمان کا، دین کا کام سمجھتے ہوئے آپ کریں۔ وقت پورا ہو چکا ہے، دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد